بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم دوسری سہ-ماہی کا آغاز کرتے ہیں اور اس میں ہمارا سب سے پہلا ٹاپک ہے واحد جمع۔ واحد جمع آپ کی ورک شیٹس پر موجود ہیں، آپ میرے ساتھ ان کو ایک بار پڑھیے اور پھر آپ یاد کیجئے اور ان کو لکھیے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپک واحد اور جمع۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں واحد جمع ہوتے کیا ہیں۔ واحد جمع تعداد کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہیں، واحد اور جمع، یعنی جتنے بھی نام، چیز، جگہ، کسی بھی چیز کا جو نام ہوتا ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، یا تو وہ واحد ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں، اور یا پھر ایک سے زیادہ ہوتی ہیں۔ مثلا لڑکا آپ کہتے ہیں ایک اسم ہے، اس واحد ہے، اور لڑکے جمع ہے۔ گھوڑا واحد ہے، گھوڑے جمع ہے۔ درخت واحد ہے اور درختوں جمع ہے۔ اسی طرح سے آپ نے اور بھی بہت سارے ورڈز کے واحد جمع کیے ہوئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں واحد جمع کی تعریف کیا ہے۔ کوئی بھی ایک اسم واحد اور ایک سے زیادہ اسم جمع کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اسم جو ہے ایک اسم کو واحد کہتے ہیں اور ایک سے زیادہ اسم کو جمع کہتے ہیں۔ جیسے پلیٹ ایک واحد ہے، پلیٹیں جمع ہے۔ الماری واحد ہے، الماریاں جمع ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے ہم سیکنڈ ٹرم کے واحد جمع سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے سال۔ ٹھیک ہے، شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں پیارے بچوں، آپ نے پلیز اپنی رائٹنگز کا خیال رکھنا ہے، اس میں فارمیشن کا خیال رکھنا ہے، شوشوں کا خیال رکھنا ہے، الف سٹریٹ ہونے چاہیے، گلائیاں پراپر ہونی چاہیے، اور سلیپنگ لائنز جو ہیں وہ لائنز کے اوپر ہونی چاہیے، نہ وہ لائنز سے اوپر ہوں، نہ لائنز سے نیچے ہوں، نہ ٹیڑھی ہوں۔ بہت پیارے طریقے سے آپ نے فارمیشن سے رائٹنگ کرنی ہے پلیز، اور دل لگا کے پڑھیں۔ پڑھنا بھی کھیلنا بھی ضروری ہے، اور پڑھنا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تاکہ جب آپ اسکول آئیں تو آپ کو جو کام کروایا گیا ہے وہ آپ کو زبانی آتا ہو، آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے سال۔ سین الف سال لام سال، سین الف اس کی جمع ہے سالوں، سین الف سال لام واو لو اور نون گنہ سالوں۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ سے پہلے کہا رائٹنگ کا فارمیشن کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ گھونسلہ گاف واو نون سین لام ہیلا گھونسلہ، گھونسلے۔ گھونسلہ آپ کو پتہ ہے نیسٹ کو کہتے ہیں، چڑیاں طوطے مطلب برڈز جو ہوتے ہیں وہ تنکا تنکا اکٹھا کر کے اپنے گھر بناتے ہیں، اپنے آپ کو گرمی اور سردی سے بچاتے ہیں، اور ان کے گھر کو گھونسلہ کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ورڈ ہے قبیلہ قبائل۔ قبیلہ کاف کینچی سے سٹارٹ ہوگا، قبیلہ کاف کینچی بے یہ لام ہے، قبیلہ ایک ہوگا تو قبیلہ، زیادہ ہوں گے تو قبائل، کاف بے الف با حمزہ لام قبائل۔ ٹھیک ہے، حمزہ لام گلائی آئے گی اور اس کے اوپر حمزہ آئے گا اور لام آئے گا۔ قبیلہ سے مراد ہے کہ مختلف خاندانوں کا مل کے ایک جگہ پہ رہنا قبیلہ کہلاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا اور ان کے خاندان کا نام بنو ہاشم تھا۔ ٹھیک ہے، قبیلہ تھا، قبیلے میں ایک خاندان نہیں ہوتا، زیادہ خاندان ہوتے ہیں، تو وہ سب مل کے جب رہتے ہیں تو وہ ایک قبیلے کی صورت میں رہتے ہیں۔ خواہش، نیکسٹ ورڈ از خواہش۔ خواہش خواہشات، اس میں آپ نے شوشوں کا خیال رکھنا ہے۔ ہے کے بعد ایک گلائی ایکسٹرا ہے، ہے کی گلائی ایک ایکسٹرا گلائی اور شین کی 3 گلائیاں۔ ٹھیک ہے، 2 گلائیاں اور 3 شوشے۔ خواہش خواہشات خواہشات، ٹھیک ہے، خواہشات ہے واو الف ہے شین الف شا تے خواہشات۔ قیدی قیدیوں، قیدی قیدیوں، اصول اصولوں۔ تو نیکسٹ ورڈ ہے دانا۔ دانا، دانا کا مطلب ہے عقل مند۔ ٹھیک ہے، جو بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے بکس لکھی اور اچھی اچھی باتیں لکھی، جن کی باتیں ہم پڑھ کے جن پہ ہم عمل کرتے ہیں، جن سے ہم سبق سیکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو دانا کہا جاتا ہے۔ جیسے حضرت شیخ سعدی، مولانا جلال الدین رومی، علامہ اقبال وغیرہ۔ اور اس کی جمع ہے داناؤں، دانا داناؤں، مسلمان مسلمانوں، مسلمان مسلمانوں، چڑیا چڑیاں، چڑیا چڑیاں۔ نیکسٹ ورڈ خوشی خوشیاں،
खुशी खुशियाँ, दावत दावतें, दावत दावतें। दावत का मतलब है कोई आपको अपने घर इनवाइट करता है तो उसको दावत कहा जाता है। रिश्तेदार, रिश्तेदारों, रिश्तेदार, रिश्तेदारों। रिश्ता दोनों जगह पे रिश्ता आएगा और दार जो है दारों में तब्दील हो जाएगा। दारों में जमा दार दारों होगा। रिश्ता एज इट इज़ आएगा लफ्ज़ रिश्तेदार, रिश्तेदारों, और दार दारों में तब्दील हो जाएगा तो उसकी जमा बन जाएगी। यतीम, यतीमों, यतीम, यतीमों। ठीक है, ये है और ते के शोशे के ऊपर ते के नुक्ते हैं और फिर ये है। ठीक है, 2 गुलाइयाँ हैं, इसमें 3 गुलाइयाँ नहीं आएंगी। यतीमों, यतीमों जैसे आप कहते हैं हमारे प्यारे नबी यतीमों और बेकसों के वाली थे। सलीका, सलीके। सलीका का मतलब है तौर तरीके वाला, यानी कोई बहुत ज़्यादा सुघड़ होता है, तौर तरीका अच्छा होता है तो हम कहते हैं उसका तरीका सलीका बहुत अच्छा है, या वो बहुत अच्छे सलीके से काम करता है, तो इसकी जमा है सलीके। ठीक है, इसमें काफ हे का आएगा, सीन लाम ये काफ हे का सलीका, और सीन लाम ये काफ बड़ी ये के सलीके। हिम्मत, हिम्मतों, हिम्मत, हिम्मतों। हिम्मत का हिम्मत के मायने है कि ताकत वाला। ठीक है, बेकस, बेकसों। बेकस का मतलब है बेसहारा, यानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेकसों का सहारा हैं। तो बेकस बेबस और बेसहारा के मानों में आता है। बेकस, बेकसों। शेर, अशार। शायर जो शायरी लिखता है उसको शेर कहते हैं, शेर की सूरत में लिखता है। ठीक है, और उसकी जमा होती है अशआर। ठीक है, शीन आइन रे शेर, और अशआर अलिफ शीन आइन अलिफ रे अशआर। नेक्स्ट वर्ड है हाल, अहवाल। आपका हाल कैसा है, या आप अहवाल उसकी जमा है अलिफ हे वाओ अलिफ लाम, अहवाल। हालात नहीं आना, हाल अहवाल। जी बच्चों, नेक्स्ट वर्ड है वसीला, वसाइल। वसीला, वसाइल। वाओ सीन ये लाम हेला, वसीला, और वसाइल का है वाओ सीन अलिसा हमज़ा लाम, वसाइल। इसमें भी एक गुलाई डाली है और ऊपर हमज़ा और लाम। वसाइल जैसे कबाइल था वैसे ही ये वसाइल का लाम है। इंसान, इंसानों, इंसान, इंसानों। इंसान में सीन स्लांट में लिखना है आपने, स्ट्रेट नहीं लिखना, स्लांट में लिखना है। मुसाफिर, मुसाफिरों। सफ़र करने वाले को मुसाफिर कहा जाता है, मुसाफिर, मुसाफिरों। सूरत, सूरतें। सूरत का मतलब है शक्ल। स्वाद वाओ रे ते साकिन, सूरत, सूरतें। सीन से लिखेंगे तो सूरत कुरान पाक वाली सूरत बन जाएगी, स्वाद से लिखेंगे तो इसका मतलब होगा शक्ल, और ये शक्ल वाली, यानी अल्लाह ताला ने इंसानों को खूबसूरत पैदा किया है, यानी अच्छी सूरतों के साथ पैदा किया है। आफत, आफात। आफत, आफात। आफत का मतलब है कुदरती मुसीबत, यानी जैसे सैलाब, ज़लज़ला और वग़ैरह। आफत, आफात। अलिफ मद्दा फ़े ते फ़त, आफत अलिफ मद्दा फ़े अलिफ़ा ते साकिन, आफात। ज़रिया, ज़राए। ज़ाल रे ये आइन है या, ज़रिया। ज़रिया का मतलब होता है सोर्स, यानी दरिया, सब नदियाँ जो हैं वो पानी खेतों को सैराब करने का ज़रिया हैं। ज़राए, जैसे आप एक लफ्ज़ बोलते हैं ज़राए आमदोरफ्त, यानी कि आमदोरफ्त, यानी जो ज़राए आमदोरफ्त से मुराद है कि जिस तरह से इंसान ट्रैवल करता है, जिन जिन चीज़ों को इस्तेमाल करता है, जैसे बसेस, ट्रक, शिप, बाय एयर यानी जहाज़, इस तरह से उसको ज़राए कहते हैं कि ज़राए आमदोरफ्त के हमारे आने और जाने के जो ज़राए होते हैं वो कौन कौन से हैं। आदत, आदात। आइन अलिफ आ दाल ते दत, आदत। आइन अलिफ आ दाल दा ते साकिन, आदात। आदत की जमा आदतें भी होता है, लेकिन आपने आदात को याद रखना है। आदत, आदात। ज़ुबान, ज़ुबानें। ज़ुबान, ज़ुबानें। मौसम, मौसमों। मौसम, मौसमों। तरफ, अतराफ़। तरफ,
اطراف، جیسے آپ کہتے ہیں میرا اسکول اس طرف ہے، ٹھیک ہے. اطراف کا مطلب ہے چاروں اطراف، یعنی چاروں اطراف، یعنی آپ ڈائریکشن جیسے کہتے ہیں مشرق مغرب شمال جنوب، ٹھیک ہے. طرف، اطراف. رسول، رسولوں، رسول، رسولوں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے، یہاں رسولوں کو بھیجا. گھنٹہ، گھنٹے، گھنٹہ، گھنٹے. تو پیارے بچوں، امید ہے واحد جمع آپ نے میرے ساتھ پڑھے ہوں گے. اب آپ نے ان کو یاد کرنا ہے اور کم از کم ہر واحد اور جمع کو 2 سے 3 بار لکھنا ہے اور اچھی رائٹنگ میں لکھنا ہے. اور آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.